السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید وقال تعالی ان اللہ لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العزيز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سب محتاج ہو، تم سب لوگ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو۔ بلا استثناء، کوئی نیک ہو پہلے یا نہ ہو، نیک بھی محتاج ہے، برا بھی محتاج ہے، فرشتے بھی محتاج ہیں، انسان بھی محتاج ہیں، جن بھی محتاج ہیں، کائنات کی ہر چیز محتاج ہے۔ نام اللہ نے انسان کا لیا کیونکہ یہ انسان مخدوم اور مسجود الملائکہ ہے۔ اللہ نے اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اور پہلی عزت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے بھی پہلے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا جب میں اس کے اندر روح پھونک لوں، وہ زندہ ہو کے دیکھنے سننے والا ہو جائے، تم اس وقت اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، فرشتوں نے عمل کر کے دکھایا۔ وہ فرشتے نیک ہیں، اس واسطے نیک ہیں کہ وہ فرما بردار ہے۔ جو فرما بردار ہوتا ہے وہی نیک ہوتا ہے۔ انتم الفقراء، محتاج ہو، یہ اللہ نے ٹانگیں دی ہیں چل کے آئے ہو، اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھ کے آئے ہو، اللہ نے مال دیا ہے بہترین کپڑے اور خوشبو لگا کے آئے ہو۔ یہ نہ دیتا پھر کچھ لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کوئی گھروں میں پڑے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر جمعہ پڑھوں، نماز پڑھوں، اور نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ صحت دے دے اسی کو تو بعض دفعہ آتا ہے، بعض دفعہ نہیں آتا۔ بھائی ہمارا نام ہے عبد، عبد غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کے لیے اختیار نہیں ہوتا، وہ جو آقا کہے وہی کرتا ہے۔ ہم اللہ کو آقا کیوں نہیں سمجھتے؟
سب کہیں گے ہم سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں تو آپ کا رویہ نہیں بتاتا کہ کتنا سمجھتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، شاید آخری جمعہ ہو رمضان کا. جمعہ کی جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہے. مسجد ابھی نیچے والا حال بھی آدھا ہوا ہے. یہ فرما برداری ہے. صحابہ کرام تو جمعے والے دن آتے اشراق پڑھ کے ادھر ہی بیٹھے رہتے، جمعہ پڑھ کے جانا ہے. پھر اللہ نے ان کی مدد کیسے کی؟ پھر جس میدان میں گئے غالب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس واسطے نہیں کہ ان کے پاس فوج زیادہ تھی یا مال زیادہ تھا یا اسلحہ زیادہ تھا، کوئی چیز نہیں زیادہ تھی، ایمان زیادہ تھا. ان کا ایمان کامل تھا. اگر پہلو میں دل ہے اور تڑپ اسلام کی دل میں، برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار اب بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. دعائیں ہماری رہی نہیں اخلاص کے ساتھ نہیں ہیں، بس پڑھ دیتے ہیں. دیکھتا ہے رو رو کے دعائیں ہم مانگیں، توجہ سے مانگیں، پھر قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں اس واسطے مسلمان اب پٹ رہا ہے. جب پٹے گا یہ جو غلام فرما بردار نہیں ہوتا وہ پٹتا رہتا ہے، وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور پھر اپنی مستیاں، رمضان گزر رہا ہے، مسجد ایک اور سو ہے. افسوس ہے مسلمان ہیں پھر شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، کہا تھا آ گیا، تیل بڑھ گیا، فلانا ہو گیا. اللہ کے حضور جھکو، ہم بھی، آپ بھی، عالم بھی، غیر عالم بھی، جاہل بھی، امیر بھی، غریب بھی، جب یوں جھکیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ کی رحمت آئے گی. اب بھی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ تو ہم اس قابل ہی نہیں کہ دنیا میں رہ سکیں. اتنے حالات ہم نے خراب کر دیے، لیکن پھر بھی اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. مشکل حالات میں تھکا ماندہ آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں. 3 آدمی، غور سے سنیں، حدیث کا حوالہ ہے. 3 آدمی اور 3 اور بھی جن سے اللہ غصہ ہوتا ہے، وہ اس کو ابھی چھوڑتا ہے، اور جن سے محبت کرتا ہے. ایک ہی حدیث میں 6 آدمیوں کا ذکر ہے. فرمایا ایک آدمی تو وہ ہے، ایک قافلہ جا رہا تھا کسی مقصد کے لیے، جہاد کے لیے، تجارت کے لیے، حج کے لیے، کسی کے لیے جا رہا تھا. اور جاتے جاتے تھک گئے. آج تو تیز سواری ہے نا، ہمارے بھائی ادھر بیٹھا ادھر جا کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر جا گیا، اب یہ ایئر کنڈیشن ہے. وہ کوئی مشکل نہیں رہی. پہلے پیدل ہوتی سی چیزیں، ہاں چلنا ہوتا. جہاد کے لیے بھی پیدل جانا ہوتا، گھوڑا یا اونٹ میسر آ جائے تو ہے، ورنہ پیدل جا رہے. تو ایک قافلہ جا رہا ہے، تھک گئے اور پڑاؤ ڈالا. بس جو ہی پڑاؤ ڈالا اتنے تھکے ہوئے تھے لوگ، لیٹتے گئے. رات کا ٹائم تھا. جب سارے لوگ لیٹ گئے، سو گئے، نیند کر رہے، ایک شخص اٹھا اور اس نے وضو کیا اور
मुसल्ले पे खड़ा हो गया, उसने इबादत शुरू कर दी। कभी नमाज पढ़ता है, कभी तौबा करता है, कभी तिलावत करता है, कभी जिक्र करता है। फरमाया ये आदमी जो उठ के इबादत कर रहा है ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी तो थका हुआ है, इस काफिले का बंदा है। तो हम तो थके हुए भी नहीं होते, फिर नहीं करते इबादत, फिर हालात बने तो चीखते रोते हैं। थका है, तबीयत ये करती है कि बस यहीं लेट जाओ, वो इबादत करता है, अल्लाह को पसंद है, उसके दिल में मोहब्बत है ना तब, और खौफ भी है तब। मोहब्बत और खौफ दोनों होने चाहिए। तुम्हारा एक आदमी आया, बहुत ज़रूरतमंद था, उस ज़रूरतमंद ने दरख्वास्त की, भाई मेरे लिए ये ज़रूरत है, इतने पैसे की आप दे दें। बड़ा मजमा है, किसी ने नहीं दिया। तवज्जो इधर, किसी ने नहीं दिया। जब वो मायूस होकर एक तरफ हुआ तो उसी मजमे से एक आदमी चुप करके उठा, उसको जाकर मिला और उसकी सारी ज़रूरत पूरी कर दी। अल्लाह ताला फरमाने ऐसने जो उठकर लोगों से भी हट कर, या अल्लाह को पता है कितना दिया, या उसको पता है, या फिर जिसको दिया है उसको पता है, और किसी को पता नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं इससे खुश हूँ। ये इसने बड़ा कारनामा किया, बड़ा कारनामा। तीसरा शख्स जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, मैदान जंग है, लड़ाई हो रही है और इत्तेफाक से शिकस्त हो गई। शिकस्त और फतह जिससे जंग के, कभी फतह कभी शिकस्त, हमेशा ही फतह हो। वैसे तो आमतौर पर ज़्यादा फतह ही हुई है, लेकिन दरमियान में थोड़े घसूड़े भी आ जाते हैं, तकलीफें भी आ जाती हैं। तो शिकस्त हो गई, साथी इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनमें से एक आदमी डट गया, वो नहीं भागा, दुश्मन के मुकाबले में डट गया और लड़ता रहा। लड़ के शहीद हो गया तो जन्नत में, या फतह हो गया तो फातिह होकर आए। फरमाया ए बंदा मुझे बहुत पसंद है। जब तीन याद हो गए, थका होने के बावजूद इबादत करना अल्लाह को पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम इबादत करते हुए अपने आप को थका देते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोकते थे, इतना न कर इबादत है। खुदा खुद रोके इबादत ए जई हो। मा अंज़लना अलैकुल कुरान लितश्का, हमने कुरान इस वास्ते नहीं उतारा कि आप मुशक्कत में पढ़े, खड़े पड़े राती राती पढ़ी जाते हैं, पढ़ी जाते हैं, पढ़ी जाते हैं, और जनाब पाँव सूज जाते हैं, थक जाते हैं, और बाज़ दफ़ा फट जाते हैं। सो जाए। ये कौन है? ये कायनात में सबसे अफजल तरीन शख्सियत है। अर्शियों फर्शियों, जिन्नों इंसानों, फरिश्तों, अंबिया औलिया, सब में से अफजल कौन है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं कि आपके पाँव सूज जाते हैं। आपने भी कभी सुजाए, कभी थकावट भी महसूस की है? 2 सीटें दे के देखते हैं, वो गए। 4 रकातें पढ़ी, वो गए। 8 रकातें पढ़ी, वो गए। एक तो चलो मजहब है किसी का 8 पढ़, और बाकी सारे मजहब शजब नहीं। अब बस चलने दे, मजहब शजब को नहीं। बोले भाई ये वक्त गुजर रहा है, एक लम्हा भी पीछे नहीं हो सकता। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून सअतन वला यस्तक़दिमून।
جب تمہارا موت کا وقت آ جائے گا، بیماری کا وقت آ جائے گا، جانے کا وقت آ جائے گا، تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ قرآن میں بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں بھیجیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہم نے دنیا ہی ختم کر دی ہے تو بھیجا کے رہے۔ ہوشیار ہو، تگڑے ہو، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس سے قبر بناؤ، آخرت بنائیں، مقصد کو جائیں۔ یہ تو عارضی ہے، لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کو فکر گھر کی پیچھے ہوتی ہے، پیسہ بچتا ہے دیں گے کہ نہیں بچتا تو پھر کہتے ہیں ادھر کیا بنی، ادھر آؤ، کماتے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، اصل گھر میں آنا ہے۔ تو ہمارا گھر اصل یہ نہیں ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا تو دھوکے کی چیز ہے، اصل گھر تو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہے ہر خواہش آپ کی پوری۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تم جو زبان سے نکالو گے ہم اسی وقت پورا کر دیں گے۔ پہلے ہی گوشت کر دیں گے، سونے کے تخت پر بیٹھے ہوں گے، مخمل اور ریشم کے لباس تمہارے ہوں گے، سونے کے تمہارے کنگن ہوں گے، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، بیویاں انڈے کی طرح اور موتیوں کی طرح صاف ستھری تمہارے پہلو میں ہوں گی۔ اس کو نہیں یاد کرتے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، ویسے ہی مل جائے، محنت کرنی پڑتی، محنت کرنی۔ من جدہ فوجدہ، جو محنت کرتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ تو وہ آدمی اٹھ کر اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ میاں اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم انہی میں سے ہو جائیں۔ نماز پڑھنے آئے تھے، تھک گئے، اب نفس کہتا ہے اور شیطان کہتا ہے جاؤ باہر بس کرو، کہتا ہے اب تو مزہ آئے گا، تھکا ہوں نا، تو اللہ میاں خوش ہوتا ہے تھکے ہوئے کتنے بندے سے، تھکے ہوئے، اور اتنا تھک گیا اس کو لفظوں کا ہی کوئی پتہ نہیں، نیند آ گئی نا، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں، پھر فرمایا موقوف کر دو، سو جاؤ، لیٹ جاؤ، اب تم نے اپنی آخری حد تک کر دیا، اب تم بہت تھک گئے ہو، تمہیں زبان پر لفظ بھی نہیں صحیح پڑے جاتے، تو سو اس نیت سے میں تھکاوٹ دور کر کے پھر عبادت کروں گا، تو اٹھ جائے تو عبادت کرنا، اگر نہ اٹھا تو میں تیرے سونے میں بھی اور عبادت کا ثواب لکھا دوں گا۔ ایسے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بھائی، کیوں نہیں ہم اس سے اللہ سے پیار کریں؟ مومن کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار، زبان کہیں ہلی مت، اللہ تعالیٰ فرشتے لکھ لگے نا، پتہ نہیں ہمارے نمازی کو ہے کیا، جن کی زبان نہیں چلتی، کچھ ہاتھ نہیں کر رہے، دیکھی جا رہے، مجھے پتہ نہیں لگ رہا یہ کیا کہہ رہے، پھر کہتے ہیں غصے سے بات کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کرے پھر اس کی کچھ نہیں ماننا نہیں ہوتا، اس کو مانے، جو مانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو غلام نوکر جی کر کے کام کرے وہ اولاد سے بھی پیارا لگتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے، پیار ہی نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہی نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی نہیں چلتے، ایسی کام بن جائے گا۔ ہمت کرو بھائی، ہمت۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔
وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی برا نہیں کرتے کہ برائی پر لگا دے، یا وہ برا ہے تو زبردستی نیکی پر بھی ترغیب دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے اسباب بھیجے، اس ترغیب سے وہ آئے نیکی کی طرف۔ اور اگر نیکی کی طرف آئے تو پہلے یہ ہمارا وہ مبغوض بندہ تھا، اب نیکی کی طرف آئے تو ہمارا محبوب بندہ بن جائے گا، اتنا فرق بن جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت بھائی۔ کہ میرے دوستو، رمضان کے آج 23واں روزہ ہے، 7 روزے رہ گئے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنے لمحے رہتے ہیں۔ چلو جتنے اگر شاید لمبیا زماں ہوتے ہوں ہماری زندگیاں، تو یہ ایک جو ہے موقع ہے، سیزن ہے، ایک فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دیا جاتا ہے اور نفل کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ ابھی سن رہے تھے، ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آدمی ایک عبادت کرے ایک رات میں اور 83-84 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ ایک ہے ہماری نماز جو ہم بالفعل پڑھتے ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، منہ پہ بھی ماری جا سکتی ہے کہ اس میں فلاں غلطی ہے فلاں، لیکن جو اللہ جن نمازوں کا جن کا ثواب دے گا وہ تو قبول ہوگی نا۔ اس واسطے عبادت کریں، اللہ کو منائیں، ورنہ اسی طرح رسوائیاں پریشانیاں ہوتی رہیں گی۔ محبت، اللہ سے پیار، اللہ تعالیٰ سے پیار کا اپنا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پیار کا طریقہ نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو سنت کے مطابق، روزہ رکھیں تو سنت کے مطابق، جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں تو وہ قبول ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیں اگر میرے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، جب آپ کی اتباع کریں گے تو میں ان سے پیار بھی کروں گا اور ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ ایسا کروں، ایسے پیار والے اللہ ہے۔ تو بہرحال ہو گیا، سیٹی بج گئی، تو کیا کریں، اب تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اپنی باقی وقت کو قیمتی بنائیں، صدقہ فطر ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ نہیں بنتی ادا ہو گئی، صدقہ خیرات پھر بھی کرتے رہے۔ فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ساتھ بھی۔ آدھی کھجور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک کھجور آپ کے پاس ہے، بھوکا ایک اور آدمی بھی ہے، آپ نے 2 ٹکڑے کر لیے، آدھی آپ نے کھا لی، آدھی اس کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل سے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا دیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ